حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں ایک بار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان میں، جب ہم دونوں قبرستان میں پہنچے تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا، تو ہم نے قبر والوں کا جواب بھی سنا۔ مولا پاک نے سلام کیا تو قبر والوں کا جواب بھی سنا۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے قبر والوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جب تم ہم سے جدا ہو گئے، جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہم آپ سے جدا ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری وہ بتاؤ، پھر ہم اپنے احوال بتاتے ہیں۔ تب چونکہ مولا علی سے سوال تھا، باب مدینۃ العلم سے سوال تھا، شیر خدا سے سوال تھا، فاتح خیبر سے سوال تھا، داماد رسول سے سوال تھا، اخی رسول سے سوال تھا، زوج بطول سے سوال تھا، ابو الحسنین سے سوال تھا، ناطق قرآن سے سوال تھا، سرکار علی پاک سے سوال تھا۔ تو مولا علی نے کہا سنو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے جدا ہوئے ہم پہ کیا گزری تو سن لو۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہوئی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، یہی ہے پہلی بات، سب کا مال تقسیم ہونا ہے، جما لو کتنا جماتے ہو، کما لو کتنا کماتے ہو، روح نکلی سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور لوگ تو آج بیٹے یار بیٹے بیٹیاں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں۔ مغفرت کی کسی کو پڑی؟ بلکہ میرے عزیز عوام تو عوام ہے، ہم نے بعض خواصوں کو دیکھا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ابھی سے جھگڑا شروع ہو گیا کہ میرا اتنا اور یہ میرا اتنا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اپنی مغفرت کی خود فکر کر لو، اپنی بخشش کا خود انتظام کر لو، جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ کچھ کر لو، اپنے لیے کچھ کر لو، اپنا بھلا چالو، اپنا بھلا چالو۔ دوسروں کو نفرت کرتے کرتے اتنی نفرتیں بھر گئی ہے دل میں کہ اب اپنے آپ سے بھی پیار نہ رہا۔ خود کی مغفرت کا انتظام کر لو، خود کی بخشش کا انتظام کر لو، اعمال پہ رو لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ رو لو، اپنے اعمال پر گر گڑا لو، خدا کو منا لو، راضی کر لو اللہ کو۔ مولا کائنات کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیوائیں تمہاری نہ رہی، اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتی۔ بڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے اور تم ہمیں نہیں بھولو گے، یہی تھا نا میرے عزیز جس کے لیے تاج محل بنا ہے، جس کے لیے اس کے انتقال کے بعد بھی شاہجہاں نے دوسری بیویوں سے نکاح کیا۔ وہ محبت کی نشانی جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے آج کل کہہ گئے کہ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی۔ ہم پوچھتے ہیں گوری چمڑی والوں یہ تو بتاؤ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ محبتی کیسی ہے، اور جو محبتی ہوتا ہے وہ دہشت گرد کا ہوتا ہے۔ جو مردوں سے اتنا پیار کرے کہ پورا تاج محل بنا دے وہ زندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تاج محل ممتاز کی حیاتی میں نہیں بنا، تاج محل تو بعد انتقال بنا ہے، اور وہاں دفن کرنے کے لیے برہان پور میں جو ہے وہ آہو خانہ بنا کر کے اس کے جسم کو مسالہ لگا کے رکھا گیا، ابھی بھی موجود ہے وہ ہمارے علاقے میں برہان پور میں، کہ وہاں پر وہ کہ وہاں رکھا گیا تھا۔ لیکن بات میری وہ نہیں ہے، عنوان میرا وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا اس کے بعد بھی نکاح ہوا نا، شاہجہاں نے دوسری شادی کی، اس کے اور بھی شادیاں کی اس کے بعد، تو یہ محبتوں کی بات ہے، بھول جاتے سب، شوہر بھی بھول جاتا ہے، بیویاں بھی بھول جاتے۔ مولا کائنات نے بالکل سروے رپورٹ پیش کی، آج کے حالات دیکھ لیں، فرمایا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئی، بعض تو ایسی کہ دوسری شادیاں کر لی انہوں نے، کوئی عیب بھی نہیں تھا، بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، عیب نہیں ہے،
بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار مولا مشکل کشا نے کہا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئی، بعض تو دوسری نکاح کر لی، اور پھر فرمایا جو تمہارے محل تھے، مکانات تھے، جس کے اندر کسی کا آنا جانا تمہیں برا لگتا تھا، اب ان محلوں کے اندر تمہارے دشمن آباد ہو گئے، ان محلوں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر مولا علی فرماتے اب اس سے زیادہ کیا سناؤں کہ ہم پر کیا گزری تمہارے جانے کے بعد۔ اے قبر والو اب تم ہی بتاؤ، اے قبر والو اب تم ہی بتاؤ کہ تم پر کیا گزری۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی، علی تو سنیے، ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی، علی تو سنیے، جب ہم آپ سے جدا ہوئے تو ہم پر کیا گزری۔ آواز آئی، علی جب قبر میں آئے تو اتنا اندھیرا تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، مٹی مٹی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور علی سنو سنو، جن آنکھوں پر بہت اترایا کرتے تھے، آنکھوں کا بڑا استعمال کرتے تھے، صحیح غلط کی کوئی فکر نہ تھی، وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، ہماری آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی۔ اور پھر آواز آئی، علی ہمارے سارے بال جھڑ گئے، سر کے بال، پورے جسم کے بال جھڑ چکے ہیں، آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، سر کے بال جھڑ گئے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا مال وارثوں میں بٹا، بیوائیں تمہیں بھول گئی، تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اور پھر قبر سے جو جواب آیا کہ آنکھیں بہہ گئی، سر کے بال جھڑ گئے، اور پھر کہا کہ ہمارے گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ اور پھر آواز آئی، علی، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں علی یہ پیٹ پھٹ گیا اور اس سے اتنی بدبو نکل رہی ہے کہ اگر ہم پر کوئی اور بھی عذاب مسلط نہ کیا جائے، اگر ہم پر کوئی اور بھی عذاب مسلط نہ کیا جائے تو ہمارے پیٹ کی بدبو ہی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ثابت ہو سکتی ہے، اور ہمارا کفن بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ علی اس سے زیادہ آپ کو اور کیا قبر کے احوال بتائیں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں یہ سن کر مولا علی اتنا روئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ روتے روتے علی یہ مرتضیٰ کی جان نہ نکل جائے، تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ علی کو توفیق دے کہ وہ رونا بند کر دے، اور ان کو اللہ عافیت اور امن نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سوچو جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارتیں دی ہے، وہ قبر کے احوال سن کر اس طرح روتے ہیں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ کہیں جان نہ نکل جائیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سکون عطا فرما دے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ دنیا کی رنگریلیوں میں قبر کو بھول گئے۔ امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے جب اتنی عظیم ہستی کو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پر قبر دبا چکی۔ اپنے احوال پہ غور کریں اور اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگے، مغفرت مانگے۔